ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں ایرانی مندوب سعید ایراوانی کا خطاب، کہا امریکی حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گی۔ ایران پر امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ کے الزامات کے سیاسی محرکات ہیں، ان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اسے جارحیت اور غیر قانونی اقدام کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے کئی بار امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کے لیے خبردار کیا تھا۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے حصول سے روکا جا رہا ہے۔ دنیا ایران کے خلاف طاقت کا مظاہرہ دیکھ رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے پورا خطہ غیر محفوظ ہو چکا۔ اقوام متحدہ میں چین اور روس کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ یو این میں چینی مندوب نے کہا کہ ایران کی جوہری مسئلے پر نمٹنے کے لیے سفارتکاری ختم نہیں ہوئی، اب بھی تنازع کے پرامن حل کی امید ہے۔ تنازع کے فریقین خاص طور پر اسرائیل کو فوری جنگ بندی پر پہنچنا چاہیے۔ یو این میں روسی مندوب نے کہا کہ ایران پر امریکہ کی غیر ذمہ دارانہ، خطرناک اور اشتعال انگیز کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا نئی تباہی اور تکلیف آئے گی۔ روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ کو واضح طور پر سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکی قائم مقام ایلچی کا کہنا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کی کوششوں کو دیوار سے لگا دیا۔ ایران کو کشیدگی نہیں بڑھانی چاہیے۔ سلامتی کونسل کو ایران سے اسرائیل کو ختم کرنے کی کوششیں روکنے اور جوہری ہتھیاروں کے لیے مہم ختم کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی مندوب ڈینی ڈینن نے کہا کہ ایران نے میزائل بنانے اور یورینیم افزودگی کے لیے وقت کے حصول کے لیے مذاکرات کا استعمال کیا۔ دفاع کی آخری لائن ایسی ہی دکھائی دیتی ہے جب ہر دوسری لائن ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، کہا امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے یو این قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے، تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم خطے کے ممالک کے سربراہان سے رابطے کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ خطے کے عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، جنگ روک دی جائے، ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے ایران پر بنکر بسٹر بموں اور میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ فردو، نیتنز اور اصفہان کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران پر امریکی حملہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا، جس میں کل 125 طیاروں نے حصہ لیا۔ دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے جنگی طیارے امریکہ سے اڑائے گئے، جن میں سے کچھ مغرب کی طرف، کچھ بحر الکاہل مڑ گئے۔ ایران پر حملہ صرف 7 B-2 بمبار طیاروں نے کیا اور 1 درجن سے زیادہ 30,000 پاؤنڈ والے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر بمز فردو اور نیتنز جوہری تنصیبات پر گرائے گئے۔ امریکی حکام کی پینٹاگون میں پریس کانفرنس بتایا کہ اصفہان کے جوہری مرکز کو ٹوماہاک میزائلوں سے ہدف بنایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ نے کہا کہ امریکہ نے صدر ٹرمپ کے حکم پر صرف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، ایرانی فوج یا عوام ہدف نہیں تھے۔ اب ایران نے کچھ کیا تو امریکی جواب زیادہ سخت ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کہا کہ جن 7 B-2 بمبار طیاروں نے حملہ کیا، انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن انتہائی کم رکھی تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ 20 منٹ کے حملے کے دوران ایران کو پتہ بھی نہیں چلا، نہ کوئی ایرانی جہاز رد عمل کے لیے اڑا، نہ امریکی طیاروں پر کوئی وار کیا گیا۔ امریکی جنرل نے کہا کہ میزوری سے اڑنے والے طیاروں کا 18,000 کلومیٹر کا یہ 9/11 کے بعد سب سے طویل آپریشن تھا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ امریکی حملے کے بعد ایران کی فردو جوہری سائٹ پر بڑے بڑے گڑھے دیکھے گئے ہیں۔ امریکی حملے میں اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کی سرنگ کے داخلی راستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان سرنگوں کو افزودہ مواد کی اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نیتنز میں
فیول افزودگی پلانٹ کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بتایا ہے کہ تینوں مقامات پر آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ ایرانی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ امریکی حملے میں جوہری تنصیبات کے بیرونی حصوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ نشانہ بنائے گئے سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری کا باعث بنے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حملے میں فردو جوہری پلانٹ کو بری طرح نقصان پہنچا۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے قریب ہے۔ مقاصد پورے ہونے پر ایران میں مہم ختم ہو جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوتریس کو خط، کہا اقوام متحدہ کی عملی اقدامات میں ناکامی بحران کو مزید بڑھا رہی ہے۔ دشمنوں کی ایران سے سفارتکاری کی طرف واپس آنے کی درخواستیں اب غیر متعلقہ ہو چکی ہیں۔ سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا ہے۔ عباس عراقچی کا بین الاقوامی ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تنظیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ ماسکو پہنچ گئے، کہا روس ایران کا دوست ہے، آج صدر پیوٹن کے ساتھ سنجیدہ مشاورت کریں گے۔ ایران کا اسرائیل پر تازہ حملہ، میزائل حملوں کی 20ویں لہر فائر۔ اتوار کو ایرانی میزائل حملوں سے تل ابیب اور حیفا میں تباہی، 87 افراد زخمی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 14 فوجی اہداف نشانہ بنائے گئے۔ حملے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ اور حیاتیاتی تحقیقاتی مرکز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا پارچین فوجی کمپلیکس پر فضائی حملہ، گرج شہر پر بھی حملہ۔ وسطی ایران میں اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید۔ اسرائیلی ڈرون نے اصفہان میں ایمبولنس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا مغربی ایران میں حملہ، ایرانی فوج کے مطابق اسرائیلی حملے میں بریگیڈ سربراہ، 3 افسران اور 3 سپاہی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 30 طیاروں نے اتوار کو درجنوں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد عالمی منڈی میں کاروبار کا پہلا دن، خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برنٹ خام تیل دوران